بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج سیف الرحمان صاحب کی پری اریسٹ بیل کی پیشی تھی، اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ 26 تاریخ تک ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، یعنی نیب ان کو اریسٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ان کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے، لیکن کیا یہ انویسٹرز کے لیے اچھی خبر ہے؟ کیونکہ انویسٹرز تو بہت عرصے سے جو ہے وہ کافی پریشان ہیں، اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس ٹائم کمپنی کے اندر پھنسی ہوئی ہے، وہ اپنے پیسے وڈرا نہیں کر سکتے، پرنسپل اماؤنٹ واپس نہیں لے سکتے، اور کافی ایک بے چینی کی سچویشن ہے۔ ہر روز ایک نئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی کب ان کو بینک وڈرا ملے گا، لیکن ملتا بھی نہیں ہے۔ تو جو یہ کیس ہے وہ ایک طرح سے اچھا انویسٹرز کے لیے اس طرح ہے کہ اس کیس کا جلدی فیصلہ ہو، کیونکہ انہیں کلیئرٹی ملے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ یا تو کمپنی کو کلین چٹ دے دی جائے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنا کام سٹارٹ کریں اور انویسٹرز کو کسی طرح اپنے پیسے ان کے واپس کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ سیف صاحب جو ہے وہ ریسٹ ہوتے ہیں یا نیب کی کسٹڈی میں جاتے ہیں تو پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو انویسٹرز کو کوئی کلیئر چیز چاہیے کہ ان کے لیے فیوچر میں کیا ہے، لیکن یہ کیس جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ یہ جو پہلے دو ایک مہینے تھے اس کیس کے، وہ تو ان سیف صاحب کی کرونا اور ان کی جو طبیعت کا ایشو تھا اس وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا تھا یہ کیس۔ اصل میں یہ کیس اب سٹارٹ ہوا ہے پچھلے ایک ہیئرنگز میں۔ تو جو نیب کا آرگیومنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی ایک فراڈ ہے، انہوں نے پونزی اسکیم ہے، انہوں نے عوام سے پیسہ لیا ہے۔ اور B4U گلوبل یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں شاید ٹھیک ہی ہو، لیکن ہمیں تو اس کی سزا مل چکی ہوئی ہے، تو آپ ہمیں دوبارہ کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ تو آج بھی کورٹ میں یہی ہوا ہے کہ نیب نے ججز نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، تو اس پہ جو لطیف کھوسا صاحب ہیں جو B4U گلوبل کے بڑے ٹاپ کے وکیل ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ کمپنی ہے جن کو ایک سزا دے چکی ہوئی ہے SECP، اور تو یہ دوبارہ نیب کیوں سزا دے رہی ہے؟ تو نیب نے کہا کہ جی چونکہ انہوں نے عوام سے جو پیسہ لیا ہے، ان کے پاس لائسنس نہیں تھا اور یہ ایک ان کے کوئی فزیکل بزنسز نہیں ہے، وہ جو بھی وکیل کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کے، تو اس کے اوپر SECP بھی اب شامل کر دی گئی ہے، کیونکہ SECP نے جو ان کو سزا دی تھی اس سزا کو، جو آپ کو یاد ہوگا ایک مہینے پہلے ان کو سزا دی گئی تھی جس میں ان کو یہ 4 ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا اور ڈائریکٹرز کو بھی کوئی پنشمنٹ دی گئی تھی، تو اس سزا کو B4U کے لائرز نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا۔ تو اب یہ ہے کہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو گئی ہے، اور چونکہ SECP کے جو وکیل ہیں وہ تیاری کر کے نہیں آئے ہوئے تھے، تو چونکہ ان کی تیاری نہیں تھی تو وہ آرگومنٹ ہی نہیں دے سکے کہ بھئی یہ سارا ہوا کیا ہے پروسیس جو ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ججز نے اس تاریخ کو ایکسٹینڈ کر دیا، اور اب 26 کو ہوگی ہیئرنگ۔ تو اس ہیئرنگ میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ انویسٹرز کی امید تھی کہ کوئی فیصلہ آئے گا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی ہیئرنگ کے ججز نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس ہیئرنگ میں کلوزنگ ریمارکس دینے ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کیونکہ SECP اب بیچ میں انوالو ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ SECP نے جو سزا دی ہے، جو کہ اس ٹائم پہ ہمارا خیال تھا کہ جی یہ B4U گلوبل کے لیے بہت ایک برا دن ہے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ اس سزا نے B4U گلوبل کے اندر ایک نئی جان ڈال دی ہے، اور وہ ان کا ایک آرگومنٹ بن گیا ہے جس سے وہ شاید سزا سے ہی بچ جائیں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا منفرد کیس بنتا جا رہا ہے، اور نیب کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کا کیس ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا، 26 تاریخ کو کیا فیصلہ آئے گا، اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیس کافی شاید اب لمبا چلے، کیونکہ دونوں طرف جو وکیل ہیں وہ ڈیفینیٹلی لطیف کھوسا صاحب بھی بڑے اچھے وکیل ہیں، اور نیب کے وکیل بھی ٹاپ کے وکیل ہوتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ہے اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور کیا سیف الرحمان صاحب اپنی زندگی کا سب سے بڑا کیس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ویسے ان کی لک کافی اچھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیل کے اوپر اتنی دیر تک رہنا بڑا کم ہی میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ بیل کے اوپر اتنی دیر رہا ہو۔ اور آپ کو پتہ یہ بھی ساتھ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان میں ایسے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں جس میں عوام سے پیسے لیے گئے ہیں، تو ان کے جو مین ایکٹر ہوتے ہیں وہ آخر میں جیل میں ہی ہوتے ہیں۔ اور پاکستان پروجیکٹ کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ وہ اتنے مہینوں سے جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا بھی یہی کام تھا کہ انویسٹر سے پیسے لیے اور ان کو کہتے تھے ہم پروفٹ دیں گے، کوئی فزیکل بزنس نہیں تھا، تو ان کو تو جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن سیف صاحب نے بہت ہی سمارٹ موو کھیلی اور بہت اچھے وکیل کر لیے، تو دیکھیں وہ ایک طرح سے جو ہے ابھی بھی ریسٹ تو نہیں ہوئے۔ تو بے شک یوٹیوبرز جو ہیں جو B4U کے حق میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہر پیشی پہ کہتے ہیں کہ یہ گرفتار ہو جائیں گے۔
تو وہ گرفتار تو ابھی تک نہیں ہوئے. تو دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا سچویشن بنتی ہے. اگر آپ کو چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.